حجۃ الوداع کو حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ الکمال اور حجۃ التمام بھی کہا گیا ہے۔ اعمال حج مکمل کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا، یہاں تک کہ سرزمین رباق پر پہنچ گئے کہ جس کا نام غدیر خم تھا۔ اس مقام پر جبریل امین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 لے کر نازل ہوئے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام الہی پہنچانے کا حکم ہوا۔ پس ٹھہرنے کا حکم صادر ہوا، فرمایا کہ آگے نکل جانے والوں کو واپس بلاؤ اور اتنا صبر کیا کہ پیچھے رہ جانے والے ساتھ مل جائے۔ جب تمام حجاج کرام غدیر خم کے مقام پر جمع ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک بلند ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ پیش کیا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کے بازو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، اے لوگو، یہ علی میرا بھائی اور وسیع اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا اور اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والوں کا امام ہے، اور ناقصین، قاسطین اور مارکین سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، میرے بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگار، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 بھی یہاں بیان ہوا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگار، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ اے لوگو، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہذا جو علی اور ان کے سلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے لوگو، یہ علی تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہے۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اے لوگو، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارے نبی سب سے بہترین نبی ہے، اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہے۔ اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے سلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے سلب سے ہے۔ اے لوگو، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا،
لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بیچ دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا، اور اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم، علی کے بارے میں ہی سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر علی جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ اے لوگو، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنا پیغام پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔